وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ 29 آف رمضان، اور آج ہماری تبدیلی کا بھی 29 ڈے ہے، الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک کیا ہے، آج تبدیلی کیا لے کے آنی ہے، اس کو علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہی ہمارا ٹاپک ہے، یہی اپنے اندر چینج لے کے آنا ہے کہ ہمیں شمع ہدایت بننی ہے۔ اگر ہمیں روشنی بننا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ یہ شعر بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کے ہونٹوں کے اوپر ایک وش آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دوسروں کے لیے شمع ہدایت بنا دے، یعنی کہ میں ایک ایسی کینڈل بن جاؤں، ایسا چراغ بن جاؤں جو روشنی پھیلائے۔ بہت اچھی خواہش ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شمع ہے، جو کینڈل ہے، اس کو خود جلنا پڑتا ہے۔ وہ خود جلتی ہے تو پھر روشنی بکھیرتی ہے۔ یعنی ایک روم ہے، اس میں اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں روشنی پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز واضح نظر آ جائے کہ کہاں دروازہ ہے، کہاں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کہاں پہ ٹیبل ہے، تو آپ اس کے لیے کینڈل کو جلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کینڈل کو آپ کو ماچس لگانی پڑتی ہے، سب سے پہلے اس کے اندر سپارک آئے گا، اس کو جلانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے اگر کینڈل بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو تھوڑی سی وہ چبھن تو فیل ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو جلنا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو جلنا ہے، یہ جب دین میں آپ چلتے ہیں تو کچھ لوگوں کی باتیں، کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو تھوڑا سا جلائیں گی، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ایسا جلانا ہے جس میں ایک مزہ بھی ہے، کیونکہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ آپ کس کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ جب ایک دفعہ آپ کی شمع جل پڑی اور اس میں سے روشنی نکلنی شروع ہو گئی تو وہ کبھی بجھے گی نہیں انشاءاللہ، اور وہ پورے ماحول کو روشن کر دے گی۔ اب دیکھیں، کینڈل کے ساتھ جب آپ دوسری کینڈل لگاتے ہیں تو وہ بھی جلتی ہے، پھر تیسری کینڈل، پھر چوتھی کینڈل، اور پھر پورا گھر جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو دوسری کینڈل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا کیا تھا دین میں، کیسے آپ کو استقامت ملی، کیسے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے لیے روشنی جلائی، اپنی روشنی میں سے ان کو روشنی دی، اپنی ذات میں سے آپ کے جو ٹکڑے تھے آپ نے وہ اکٹھے کیے، اپنے جو ایکسپیرینسز تھے جن سے آپ گزری آپ نے ان کو اکٹھا کیا اور دوسروں کو روشنی دے دی، اور ان کو بغیر کسی تکلیف کے وہ روشن ہو گئی۔ آپ نے ان کو اپنا آپ سونپ دیا، آپ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ جتنے لوگ ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی زندگی میں ہوپ بن جائیں، ان کے لیے ہم روشنی والی بن جائیں، تو پھر یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بڑے جگرے کے ساتھ فیس کریں۔ یہ جو سارے ایکسپیرینسز آپ کو دین میں مل رہے ہیں، جو بھی مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں، ان سب کے پیچھے ایک پلان ہے۔ ایک انسان پریشانی سے گزرتا ہے اور باقی سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر یہ عام لوگ نہیں ہوتے نا۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ خود ڈاؤن ہونے لگتے ہیں، آپ کی روشنی کم ہو گئی ہے یا بجھ رہی ہے، تو جو دین والے ہیں ان کے پر بھی اتنی آزمائشیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ اب ہلا مارے گئے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائے۔ تو دیکھیں، جو دوسری کینڈلز ہیں وہ آپ کے قریب آ جائیں گی، وہ آپ کو بجھنے نہیں دیں گی، پھر وہ اپنی روشنی میں سے آپ کو روشنی دیں گی، وہی روشنی جو آپ نے ان کو دی تھی، وہی باتیں، ایمانی باتیں جو آپ نے ان کو بتائی تھی، وہ پھر ایک وقت آپ کو آئے گا، آپ کو یاد کروائیں گی۔ یہ جو سلسلہ ہے روشنی کا، یہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نیک صالح کمپنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کی یہ وش ہے کہ آپ کو دوسروں کی زندگی میں شمع بننی ہے، آپ کو وہ چراغ بننا ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بڑے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، یا رب العالمین یہ مشکل ضرور ہے، یا اللہ میں آپ کی آزمائشوں پہ پورا نہیں اتر سکتی، لیکن آپ مجھے حوصلہ دیں، آپ مجھے ہمت دیں اور مجھے میری حکمتیں سکھائیں کہ یہ سب معاملات میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ یہاں سے گزر جائیں گی،
इंशाल्लाह आगे आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब टफेस्ट टाइम था तो उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल किया था, तो आपको भी अल्लाह पर तवक्कुल करना है। इंशाल्लाह आपकी अपनी ज़िंदगी भी आसान होगी और दूसरों की ज़िंदगी भी आप आसान करेंगे इंशाल्लाह। एक और बात मैं आपको सिखाती चलूँ कि जब आंधियाँ चलती हैं, हवाएं चलती हैं, तो कैंडल की जो रोशनी है वो लड़खड़ाती है। तो आपकी ज़िंदगी में भी हवाएं आएंगी। वो परेशानियाँ, वो हवाएं आपके अपने घर वालों की तरफ से भी हो सकती हैं, आपके बड़े करीबी, आपके खूनी रिश्तों से भी हो सकती हैं। लेकिन जब आप अज़म कर लेंगी कि नहीं, मैंने झुकना नहीं है, मैंने डरना नहीं है, मैंने डरना तो सिर्फ रब से डरना है, तो वो हवाएं आपको थोड़ा सा तंग करेंगी लेकिन आपकी रोशनी को ख़त्म नहीं कर सकती, कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप जिस भी रास्ते पे हैं वो रास्ता सबसे खूबसूरत है, सबसे पुरसुकून रास्ता है। जो दीन का रास्ता होता है, जो अल्लाह के कुरान को आगे लेके जाने का रास्ता होता है, लोगों की ज़िंदगियों को बदलने का रास्ता होता है, वो बहुत खूबसूरत रास्ता है। उसका हर दिन अमेजिंग है, हर दिन नई चीज़ें आपके सामने आती हैं। और आपको पता है जब आप खुद परेशान होते हैं और लेकिन आप दूसरों को हौसला दे रहे होते हैं, दूसरों की जब चेहरों पे मुस्कुराहट आती है, उनकी आपको आवाज़ सुनाई देती है, आपको मैसेज करती हैं, बताती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मसला हल हो गया, तो आपके मसले खुद ब खुद आपके लिए लाइट हो जाते हैं। आपको तसल्ली हो जाती है कि आपकी वजह से किसी एक बंदे की परेशानी दूर होगी और आपकी वजह से कोई एक बंदा हदायत पा ले तो आपके लिए सुर्ख 100 ऊँटों से बेहतर है। माशाल्लाह से बहुत ही काबिल लड़कियां हैं जो ऑडियो सुन रही हैं और वो दीन का काम करती हैं ऑलरेडी, तो आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आगे दीन का काम फैला रही हैं। आपको भी परेशानियां आती हैं, आप भी इंसान हैं। कभी आप अकेले बैठी हों और थक गई हों, हार गई हों, आंखों में आंसू हों, किसी को बता ना सकती हों और अल्लाह से बातें कर रही हूँ कि या रब्बुल आलमीन मेरी मदद कब आएगी, आप ऐसे सोचेंगी तो याद रखें कि अल्लाह की मदद करीब है, बहुत करीब है। आपको गिरना नहीं है, कभी भी नहीं गिरना। जब कमज़ोर पड़ें तो सोचें कि मेरे साथ कितने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो उन सब का भी ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा। मुझे दूसरों को भी हौसला देना है और अपने आप को भी हौसला देना है। जो कड़ी धूप है ना, वो कुछ देर के लिए होती है, ठीक है, उसकी तपिश बढ़ती है, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता कम होना ही होना है। तो ये हालात भी जो है वो इंशाल्लाह बदल जाएंगे इंशाल्लाह। आप तो बहुत प्यारी हैं, आप तो बहुत मोहब्बत करने वाली हैं, आप लोगों को दीन की तरफ लेके आ रही हैं, आपकी मोहब्बतें अल्लाह के लिए हैं। तो याद रखें जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपने अर्श के साए में रखेगा। तो जब आपको अर्श का साया नसीब होगा तो उस वक्त आपको दुनिया की परेशानियाँ तो भूल ही जाएंगी, जो जो कुछ आपने फ़ेस किया। अल्लाहु अकबर। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी फैलाने वाला बनाए। और आपको पता है कि रोशनियाँ रिफ़्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो आपकी ज़िंदगी खुद रोशन हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से बेहतरीन भरपूर दीन के काम ले ले और उनको कबूल भी फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।